السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، دو تین اہم ایشوز پہ بات کرنی ہے. 22 جولائی آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف یا پرویز الہی صاحب؟ اس کے اوپر بات کریں گے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل لوٹے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، تھریٹ دھمکیاں جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے اس نے لگائی کہ 10 بندے اگر آئیں نا، اور اس طرح کے ترکی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. کچھ وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں، کچھ چنیوٹی صاحب کا ہے، کچھ وہ جو ترکی چلے گئے ہیں وہ ادھر سے، دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے اور تھوڑی سی بات کریں گے کہ بڑا بیانیہ بنا رہی ہے نون لیگ کہ ہم نے ملک بچا لیا ہے، اپنی پارٹی نہیں بچائی، سیاست نہیں بچائی. اس کے اوپر بات کریں گے. اور جو کنفیوژن ہے نون لیگ کی صفوں میں بھی اور اوورآل کہ ہم نے بہتری کی ہے، ہم نے شکست کھائی ہے، بہتری کی ہے، اس کے اوپر ایک نیا بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو کبھی کوئی بیانیہ ان کا ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، لیکن چلیں شروع کرتے ہیں. جو 22 جولائی ہے، سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ عدالتوں نے منحرف اراکین کے ساتھ کیا کیا اور سزائیں سنائی. دوبارہ سے الیکشن ہوا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، دوبارہ ڈسکوالیفائی نہیں، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا. دوبارہ سے الیکشن ہوا اور اس کا منطقی جو اس ٹائم انجام تھا کہ کچھ سبق سیکھا جاتا. سبق یہ سیکھا گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی امیدواروں کے اوپر آپ امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہ نہیں آئیں گے، فلانا باہر چلا جائے گا، ان کے 10 بندے کم آئیں گے. فرق یہ ہوا ہے، نصیحت یہ ہوئی ہے کہ چودھری شجاعت اور جن کی اپنی پارٹی ہے کاف لیگ، جو یقین دہانی بھی کرا چکے ہیں کہ میری 10 سیٹیں 10 کے 10 ادھر ووٹ ڈالیں گے، ان کے اوپر امیدیں لگا لی جائیں ان دو بھائیوں کے درمیان میں، اور اسی طرح کی دھمکیاں لگائی جائیں. یہ ہے سبق جو ہمارے سیاستدان سیکھتے ہیں اتنی بڑے وہ کرنے کے بعد کہ سٹوری وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. پنجاب کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، یعنی برقرار رکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس ہی رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے، اس کے لیے نون لیگ کیا کچھ نہیں کر رہی، کیا کیا پاپڑ نہیں بیل رہی. دھمکیاں لگا رہی ہے، دھونس لگا رہی ہے، اداروں کو ساتھ ملا رہی ہے، کبھی کوئی کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ پنجاب حکومت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. یہ ہے وہ اصل نون لیگ. آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 2013 کی شارٹس ابھی نکال کے دیکھیں، ساؤنڈ بڑے بنتے تھے کہ ہم نے کے پی کے کی حکومت ہوتے ہوئے ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہیں آپ ہمارا ساتھ دیں میاں صاحب، آپ کو ہم کے پی کے کی حکومت ان کو نہیں بنانے دیں گے پی ٹی آئی والے، کیونکہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ میری کے پی کے میں میجورٹی نہیں ہے. کیونکہ اس ٹائم انہوں نے عمران خان کو خاموش بھی رکھنا تھا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید ان کو کے پی کے کی حکومت مل جائے گی تو یہ شور نہیں ڈالیں گے دھاندلی پہ. وہ انہوں نے بعد میں ڈالا، دھرنا بھی دیا، سارا کچھ کیا، لیکن ان کو رام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہماری میجورٹی تو نہیں، اگر بنے گی تو فضل الرحمان کی بنے گی، ہمارا کیا لینا دینا. اس وقت ان کو اصول یاد آئے. انہوں نے کہا جی ہم اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، اقتدار کی نہیں. ہم حکومت بعد میں انہوں نے بڑی دفعہ گنوایا، مریم صاحبہ نے بھی گنوایا، نواز شریف صاحب نے بھی گنوایا کہ ہم بڑے آرام سے حکومت بنوا سکتے تھے. جس ٹائم پاناما کا چل رہا تھا اس ٹائم بھی انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ مسور کی دال، پتہ نہیں مور مسور کی دال، اس ٹائم بھی انہوں نے کہا کہ ہم حکومت آرام سے بنا سکتے تھے، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ جن کی اکثریت ہے وہی حکومت بنائیں، جس کی اکثریت ہے وہی حکومت بنائیں. دوسرا مظاہرہ ہوا جس وقت چیئرمین سینٹ بنا لیا تھا آصف زرداری صاحب نے اور بلوچستان کی حکومت گرائی تھی. تو جس وقت چیئرمین سینٹ بنا تھا بلوچستان کی حکومت گری تھی اور ان کے سینیٹر ٹوٹے تھے نون لیگ کے، میجورٹی کے باوجود یہ کچھ نہیں کر سکے تھے. تو اس وقت نواز شریف صاحب نے اتنے چیخے اور رولے ڈالے تھے، شور ڈالا تھا نون لیگ نے کہ یہ کون ہے جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کون ہے جو خرید و فروخت کرتا ہے، ہم اکثریت کے باوجود ہار گئے، آخر ملک کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح، کون لوگ ہیں جو آدھی رات کو ووٹ ڈال دیتے ہیں جا کے، کون لوگ ہیں جو ہمدردیاں چینج کر دیتے ہیں، کون ہے جو پیسے کے پیچھے بک جاتے ہیں. تب تک جب اپنے ساتھ ایک کے پی کے والی میں نے مثال دے دی، دوسری یہ سینٹ والی مثال دے دی، تب تک یہ اصول تھے کہ لوٹوں کی اور اس چیز کی خرید و فروخت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب چونکہ پنجاب ہے، اب کیونکہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، اب کیونکہ اپنے وزیر اعلیٰ بھائی ہیں اور بھائی کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بھائی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، یہ سبق سیکھا ہے کہ اب موجودہ ٹائم پر یہ حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی. کیا کے پی کے میں جس طرح پی ٹی آئی کی میجورٹی اس وقت تھی اور آپ کا اصول تھا کہ ہم اکثریت والی جماعت کو حکومت دیں گے، کیا اب پنجاب کے اندر میجورٹی جو ہے، میجورٹی پارٹی، وہ اب کس کی ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی نہیں ہے میجورٹی؟ پھر ان کو اس وقت حکومت دینے میں اب کہاں گئے وہ اصول؟ اب کیوں یاد نہیں آ رہے وہ اصول؟
صرف اس وجہ سے کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، اور حکومت کے ساتھ چپکے رہنے کے لیے پنجاب کا ہونا بہت ضروری ہے. وہاں کی پولیس کو اوپوننٹس کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پولیس کا ہونا بہت ضروری ہے. وزارت داخلہ، صوبائی وزارت داخلہ ہونی بھی بہت ضروری ہے تاکہ کوئی دھرنے بھی نہ آ سکیں. اس چکر میں اس وقت صرف اور صرف ان کو اصول یاد نہیں آ رہے، اپنے ہی بنائے ہوئے اصول تھے، اپنے ہی دہرائے ہوئے اصول تھے جس کو بڑے فخر سے دہراتے تھے. اب میجورٹی پارٹی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 2018 کے الیکشن میں حالانکہ آزاد امیدوار نکال کے بھی پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ تھی پنجاب میں اور پی ایم ایل این کی کم تھی، اس کے باوجود انہوں نے شور ڈالا تھا کہ آرام سے اکثریتی پارٹی کو حکومت بنانے دی جائے، آزاد امیدواروں کو شامل نہ کیا جائے. حالانکہ آزاد امیدوار تو ہمیشہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو حکومت بنا چکے ہوتے ہیں، یا فیڈرل گورنمنٹ میں کم از کم جن کے ساتھ ہوتی ہے، وہی پھر صوبائی حکومتیں بھی اسی قسم کی بنتی ہیں. اس وقت ان کو اصول اکثریت والے یاد آ رہے تھے. اب پریکٹیکلی نمبر اس وقت زیادہ ہے، کس طریقے سے اپنے ای سی پی کو ساتھ ملا کے فلانے کو امجد نیازی کا نہیں قبول کرنا، فلانے حلقے کی ریکاؤنٹنگ نہیں کرنی پی پی 7 کی، تاکہ بس یہ ٹائم گزرے، یہ 22 تاریخ آ جائے. ریکاؤنٹنگ والا بھی الگ کٹا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ای سی پی کے اوپر الزامات لگتے ہیں، فیصل نیازی والے کے اوپر بھی 22 مئی 25 مئی کی پاک ڈال دیا تاکہ جتنا زیادہ نمبر پی ٹی آئی کا کم ہو سکتا ہے ہو، پی ایم ایل این کا جتنا بڑھ سکتا ہے بڑھے، لیکن یہ والا جو ہے معاملہ جو ہے وہ ان کے حق میں چلا جائے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست جو ہے وہ نہیں بچائی، ہم نے ریاست بچایا، ہم نے ملک بچایا. ابھی نجم سیٹھی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور پی ایم ایل این بھی یہی کہہ رہی ہے، یہ صحافیوں سے دیے ہوئے بیانیے آگے جا کے چلاتے ہیں. مجیب الرحمان شامی نے جس طرح ان سب سے پہلے کہا تھا، جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پی ایم ایل این نے گین کیا ہے، وہی بیانیہ لے کے پھر ساری نون لیگ چلی ہے کہ نو پی ایم ایل این نے 10 سیٹوں سے اتنی سیٹیں 15 سیٹیں 5 سیٹیں ان کی نکال لی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کے بیانیے لے کے ابھی بھی نجم سیٹھی صاحب کل بھی کہہ رہے تھے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت بچا لی. پہلی بات یہ ہے نواز شریف چاہتے تھے کہ یہ ملبہ اپنے سر نہ لیا جائے، لیکن ان کو مجبور کیا گیا. ان کو کچھ لوگوں نے کہا باندھا گیا، کچھ اپنی پارٹی کے لوگ میاں جاوید لطیف جیسے بھی کہہ رہے ہیں مجبور کیا گیا. کیا نواز شریف صاحب اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے تھے؟ وہ کیوں پھر ملبہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے حکومت اس وجہ سے لیا کہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا اور ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا، فراڈ ہو جاتا ملک کے ساتھ، ملک دیوالیہ ہو جاتا، تو کیا نواز شریف صاحب اس چیز کے اوپر وہ نہیں کرتے تھے؟ کیا ابھی بھی مریم نواز شریف صاحبہ ناراض نہیں ہے؟ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ ملبہ اپنے سر نہ لیں؟ آپ کو زیادہ حکومت ملک کی فکر ہے، ملک کی فکر ہے. ذرا دیکھیں ان کا مطلب ایک یہ ڈرامہ کہنا چاہیے، ایک ڈھونگ کہنا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ خود نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت نواز شریف کا موقف مان لیا جاتا تو یہ مسائل ہی جنم نہ لیتے. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر آپ نے ملک تو نہیں بچایا تھا، اب تو آپ مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. پھر تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی یا نون لیگ نے اپنی پارٹی کی سیاست کو قربان کر کے ملک بچا لیا ہے، تو پھر تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ والے مسائل ہی جنم نہ لیتے. اور دوسری بائی دا وے کتنا ملک دیوالیہ ہو جاتا. کیا آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو مل گیا؟ نہیں ملا. اپریل سے لے کے مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی گزرنے والا ہے، تو ابھی تک آپ کو وہ آئی ایم ایف نہیں ملا، جس کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہی ہے نا دیوالیہ ہونے کا، یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اس طرح کی دوسری چیزیں وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے مہنگائیاں بھی کر دی ہیں، ڈالر کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، پیٹرول کا ریٹ کہیں سے کہیں پہنچایا، اب لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پہ ہے. تو 2 مہینے میں اگر بقول نجم سیٹھی صاحب کی میں بتا دیتا ہوں، 2 مہینے میں اگر نگران سیٹ اپ بنتا جس میں عمران خان کی مرضی بھی شامل ہوتی، جس نگران سیٹ اپ میں، اور جس نگران سیٹ اپ میں باقی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ نون لیگ کی مرضی بھی شامل ہوتی، تو آئی ایم ایف اس کے ساتھ بھی پروگرام کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، نجم سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کانفیڈنس میں لے کے آئی ایم ایف کو پتہ ہوتا کہ پیچھے جو 2 مین پارٹیاں یا 3 مین پارٹیاں ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی پروگرام دیتا. پروگرام تو تب بھی نہیں ملا. اگر اسی وقت فریش الیکشن اناؤنس کر دیے ہوتے، ابھی تک تو نئی حکومت بھی حکومت سنبھالنے والی ہوتی، ساری نمبر گیم وغیرہ کر آگے وہ حلف اٹھانے والے ہوتے. تو پروگرام ابھی تک نہیں ملا. دیوالیہ ہونے کا آج بھی خطرہ ہے. تو کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب صاحب ملک کو بچایا اور اپنی سیاست نہیں بچائی؟ یہ صرف ڈھونگ ہے. یہ صرف اس شیروانی کا چسکا ہے جس کو پہننے کے لیے پتہ نہیں کتنے خواب دیکھے تھے، وہ آپ اتارتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ کسی اور کا مینڈیٹ تھا، زبردستی وہ لا کے بٹھایا گیا. 1 2 تیسری چیز وہ کنفیوژن ابھی بھی چل رہی ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اسد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے. وسیم اختر صاحب ان کے تعدی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سلوٹ کرنا چاہیے. افتخار حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑے تب بھی جیت جاتا ہے، جب ساتھ ہو تب بھی جیت جاتا ہے، لڑائی کرے تب بھی جیت جاتا ہے. تو سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. اور دوسرا یہ کنفیوژن اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اندر سے ان کو پتہ ہے، اچھے سے پتہ ہے کہ کون جیتا ہے، کس کی جیت ہوئی اور کس کے ہاتھ سے میدان جو ہے نکل رہا ہے، کس کے ہاتھ سے ریت نکل رہی ہے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 5 سیٹیں لے لی ہیں، تو 10 سیٹیں آزاد کی تھی جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے خلاف لڑے تھے. 10 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی نے 10 کی بجائے 15 کر لی ہیں. آزاد جن کو آپ نے ٹکٹ دیے تھے وہ جناب 10 کی بجائے 5 پہ آ گئے ہیں. تو آپ بتائیں
اب بتائیں کس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں, کس نے اپنے بیانیوں کو دوام بخشی ہے, کس کا بیانیہ ناکام ہوا ہے اور کس کا کامیاب ہوا, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.